بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بہت ضروری مضمون رہ گیا مولانا فہد، اس کو تھوڑے سے کوئی جلدی جاری کر دیں. بہت ضروری مضمون رہ گیا. عید کے مسنون اعمال کی تیاری عید کی رات سے ہی شروع ہو جاتی ہے. جو سنت کے اعمال جو ہے عید کی رات سے ہی شروع ہو جاتی ہے. اب بس اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عالمین تک. آج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید کی رات کی خاص فضیلت بیان فرمائی ہے. ویسے بھی یہ جتنی 9 راتیں ہیں دن، اور پھر لیکن خاص یہ رات جو کل جو رات آئے گی عید کی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص عید کی رات کو زندہ کرے، یعنی اپنی طاقت اور اپنی صحت کے بقدر شب بیداری کا اہتمام کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس دن زندہ رکھیں گے جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے. دیکھیے دین کتنا آسان ہے. صحت کا معاملہ ہے، جیسے ابھی آپ کے سامنے آ رہا ہے، صحت کا معاملہ ہے، تحمل کا معاملہ ہے. کوئی دوائی کھاتا ہے تو مایوس ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ خوش نہیں ہوں گے ہم سے، اس لیے اللہ سے ہر حالت میں راضی رہنا ہے. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی کا ساری رات جاگنے کا ارادہ ہے لیکن تھکاوٹ زیادہ ہو گئی، دفتر کا کام نکل آیا، دوائی کھا رہے ہیں، نیند آ رہی ہے دوائی کی وجہ سے، یا طبیعت ناساز ہے، یا عمر زیادہ ہو گئی، ذوف ہو گیا، مطلب کسی بھی شرعی عذر کی وجہ سے وہ عبادت نہیں کر سکا، لیکن عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، عبادت کی نیت بھی ہے، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، ساری رات کسی کی عبادت میں لکھی جائے گی. چاہے وہ سارے دن کا تھکا ہوا ہے اور اس کی ہمت ہی نہیں ہے نفلی عبادت کی، اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرمائیں گے. یعنی عید کی راتوں کو بھی غفلتوں میں، بازاروں کی نظر اور چہل پہل میں زائل نہیں کرنا چاہیے. ہمارے مفتی محمد نعیم صاحب کا تفہیم الفقہ جلد نمبر 2 نماز کے احکام میں صفحہ 204-205 پر ہے. نمازوں کا اہتمام اور معمولات کا اہتمام اپنی طاقت، پھر دوبارہ اپنی طاقت اور صحت کا لحاظ رکھتے ہوئے عید کی رات بھی شب بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے. سب کو پتہ ہی ہے کہ کیا حالات ہیں، اس پر کیا بیان کریں کہ فلمیں، بے حیائی اور جانوروں کے ساتھ فوٹو کھنچوانا، ساری رات جاگنا، شور شرابہ کرنا، موسیقیاں بجانا، اور یہ سب حالات سب کو پتہ ہے. یا آج کل تو مارکیٹ میں سختی ہے، ورنہ ساری رات مارکیٹ میں آدمی گزارتا ہے. اس عید پر بھی سب کچھ چاہیے، اس عید پر بھی سب کچھ چاہیے. بہرحال عید کے مسنون اعمال سنت کے مطابق عید کے دن کے اعمال میں یہ باتیں مسنون ہیں کہ عید کی فجر میں اپنے معمول سے ذرا جلدی اٹھنا، اچھی طرح غسل کرنا، غسل کرنے میں غسل کے تمام سنتوں اور آداب کا خیال رکھنا، غسل کرنے میں غسل کی تمام سنتوں اور آداب کا خیال رکھنا، اچھی طرح مسواک کرنا، اپنے کپڑوں میں جو سب سے اچھے ہوں اس کو زیب تن کرنا. سفید لباس تمام کپڑوں میں سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا، لیکن جس آدمی کے پاس سفید لباس کی طاقت نہ ہو یا نئے کپڑے کی طاقت نہ ہو تو اپنے موجودہ کپڑوں میں جو سب سے زیادہ بہتر ہو اس کو زیب تن کرنا اور خوشبو لگانا، خوشی اور فرحت کا اظہار کرنا. عید گاہ جلدی جانا، اگر معذور نہ ہو پیدل چل کر جانا، بہرحال مجبوری میں سواری منع نہیں ہے. عید گاہ ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا. عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں بلند آواز سے تکبیر تشریق کہنا. تکبیر کے الفاظ ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. کل فجر سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ عید والے دن فرشتوں کو زمین پر اترنے کا خصوصی حکم فرماتے ہیں. وہ گلی محلوں کے کناروں اور موڑوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. جو مسلمان بھی تکبیرات پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں ان کا نام رجسٹروں میں درج فرما لیتے ہیں.
اور راستہ بدل کر جانے میں زیادہ سے زیادہ فرشتوں کے رجسٹروں میں زیادہ سے زیادہ نام درج ہو جاتا ہے، لہذا خوب تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خواتین کو بھی بتا دیا کہ ایک بار مردوں کو، خواتین کو ہم کو تھوڑا بڑی آواز سے، ان کو پست آواز میں، فوراً فرض کے فوراً بعد نماز عید کے خطبے میں قربانی اور تکبیرات تشریق وغیرہ کے احکام بتلانا، امام کے قریب ہو کر بیٹھنا، خطبے کو غور سے سننا، یہ آداب خطبہ اور آداب عید میں سے ہے۔ خطبہ سننا واجبات میں سے ہے، کیونکہ احادیث میں جو بھی خطبہ جمعہ یا دوسرا خطبہ آیا اس کو غور سے سننا، یہ آداب خطبہ واجبات خطبہ میں سے ہے، واجبات خطبہ میں سے ہے۔ عید الاضحیٰ میں نماز عید سے فارغ ہو کر قربانی کے گوشت سے کھانا، شوگر یا ہارٹ کے مریض ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل کریں۔ ایسا نہیں قربانی کی دیر لگ رہی ہے جانور میں، خدا نخواستہ شوگر ڈاؤن ہو جائے یا خدا نخواستہ شوٹ کر جائے یا ڈاؤن ہو، جو بھی جیسا بھی مسئلہ ہے، شوگر کم ہونے میں زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اس لیے پوچھ کر، اور پھر اگر گوشت میں دیر ہے یا پہلے دن قربانی نہیں کی ہے تو بس ٹھیک ہے، کوئی کسی سے ایسا نہیں کہ دوسرے دن تک بیٹھا رہے کہ میں قربانی یہ گوشت جو ہے دوسرے دن لوں گا، ہے جی۔ خواتین اپنے گھر میں رہ کر اپنے بچوں اور مردوں کی عید کی تیاری میں معاونت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو عیدگاہ کے سارے راستوں کا ثواب گھر میں تیاری کرانے پر عطا فرما دیں گے۔ جن کو ہوم ڈلیوری کی سہولت ہو، مفتی نعیم صاحب فرما رہے ہیں کہ جن کو ہوم ڈلیوری کی سہولت حاصل ہو تو پھر انہیں دکان پر پہنچنے کی کیا ضرورت ہے، خواتین اسی طرح گھر بیٹھے ہی سارا ثواب حاصل کر سکتی ہیں، ہے جی، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ماشاء اس کا تو بھائی جلدی اسی کو روانہ کر دیں تاکہ دیر نہ لگے وہاں فوج، تاکہ زیادہ سے زیادہ پہنچ جائے، وہ زیادہ سے زیادہ آگے بھیج دیں۔ اچھا جی۔